تو ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ ویڈیوز، کچھ تصویریں اور کچھ تنقیدی تبصرے لے کر کے حاضر ہوا ہوں ہمیشہ کی طرح سے۔ ناظرین، میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے اس وقت بنگلہ دیش کے ایک مسجد میں دھماکے کی خبریں آ رہی ہیں۔ سوتے ہوئے بچے پر کس طرح ابلتا ہوا پانی ڈال دیا ہے ڈاکٹر نے، اس کی خبر میں سناؤں گا۔ راجناتھ سنگھ ایران میں کیا کر رہے ہیں، ایک تصویر آئی ہے، وہ بھی بتائیں گے۔ چین سے بات چیت پر حکومت ہند کا بیان جب نہیں آیا تو وزیر اعظم پر مور سے کھیلنے میں مصروف ہونے کی بات کہہ دی اسد الدین اویسی نے۔ ادھر یونان اور ترکی کے درمیان حالات بہت ہی زیادہ ناگزیر ہوتے ہوئے جا رہے ہیں، اور لگتا ہے کہ پورا فضائی اور زمینی سطح کے ہتھیار تیاری میں آ رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں وہ کیا ہوا ہے۔ اور بھی کچھ اہم ترین خبریں ہیں۔ ناظرین، تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ احباب سبسکرائب کر لیں، اور ہمارے سیدھی بات آفیشیل میں بھی جائیں، اس کو بھی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، اور ہمارے ان لنکس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہوئے ادارے کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، خبروں میں جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کل کچھ لوگوں کی وجہ سے ہمارا مین جو سیدھی بات ٹی وی تھا وہ ساری تفصیلات میں رکھ چکا ہوں۔ کل سیدھی بات آفیشیل میں ہم لوگوں نے اس ویڈیو کو اپلوڈ کیا تھا، آج ہم نے آپ کی جانکاری کے لیے اس چینل پر بھی اپلوڈ کر دیا ہے، اور آپ لوگوں کا، تمام لوگوں کا شکریہ، بار بار شکریہ کہ آپ لوگ ہمیں دعاؤں سے نوازتے رہے۔ اسی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ جو اپلوڈنگ سسٹم پر کل معطل کر دیا گیا تھا اس کو یوٹیوب نے بحال کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ ہم نے اپیل دائر کی تھی، جو اس نے یہ کیا تھا، یہ دیکھیے یوٹیوب کی جانب سے آیا ہوا یہ جواب ہے۔ اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے آپ یوٹیوب میں اپنے اپیل جمع کیا ہے، اس کے لیے شکریہ۔ مزید ہم لوگوں نے تجزیے کے بعد ہم نے یہ تعین کیا ہے کہ آپ کی جو ویڈیو جس پر آبجیکشن ہوا تھا وہ ویڈیو سے ہماری کمیونٹی گائیڈ لائنز کے خلاف ورزی نہیں ہوتی ہے، مگر یہ عمومی سامعین کے لیے مناسب نہیں ہو سکتا، اسی لیے ہم نے آپ کا ویڈیو عمر کے ساتھ محدود کر دیا ہے۔ یہ جواب آنے کے بعد کل ایک مرتبہ پھر یوٹیوب کا جو اہم ترین ہے جس کو معطل کر دیا گیا تھا اپلوڈنگ کے لیے، اس کو جو ہے اس وقت بحال کر دیا گیا ہے۔ اس نازک معاملے پر اور اس نازک موڑ پہ آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہمارے ساتھ، بار بار ہو رہی ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں، ہم نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ کمنٹس میں ہم نے اپنے سیدھی بات چینل جو آفیشیل ہے اس کا لنک دیا ہے۔ اب ہم لوگ آئندہ کچھ دنوں میں کچھ ترتیب بدلنے والے ہیں کہ کچھ ویڈیوز یہاں بھی، ایک پرائم ٹائم یہاں بھی شائع ہو اور ایک پرائم ٹائم وہاں بھی شائع ہو، جو اہم ترین خبریں ہو وہاں بھی ہو، یہاں بھی ہو، ایک بنانے کی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ دعا کریں، اور آپ لوگوں کا ایک مرتبہ پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو معطل کیا گیا تھا اپلوڈنگ کا آپشن، اس بٹن کو جو ہے بحال کر دیا گیا ہے۔ بہرکیف ناظرین، آئیے چلتے ہیں پہلی خبر کی جانب۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ کے ایک مضافاتی علاقے میں مسجد میں گیس پائپ لائن لیک ہونے سے دھماکے سے کم از کم 17 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق حکام نے مسجد کے ہال میں موجود افراد کے ہلاک اور زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے۔ حکام کے مطابق جمعے کی شام ہونے والے دھماکے کی وجہ گیس کی پائپ لائن کا لیک ہونا ہے۔ مقامی اخبار ڈھاکہ ٹریبون کی رپورٹ کے مطابق 26 افراد آگ کی زد میں آ کر بری طرح جھلس گئے ہیں، جنہیں علاج کے لیے شیخ حسینہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف برن اینڈ پلاسٹک سرجری میں داخل کر لیا گیا ہے۔ فتح اللہ پولیس اسٹیشن کے انچارج اسلم حسین نے میڈیا کو بتایا کہ شعلوں کی لپیٹ میں آ کر زخمی ہونے والے افراد کے بدن کم از کم 60 سے 70% تک جھلس گئے ہیں، جل گئے ہیں۔ نارائن گنج فائر اسٹیشن کے ڈپٹی اسسٹنٹ ڈائریکٹر عبداللہ العارفی نے بتایا کہ بظاہر مسجد کے گراؤنڈ فلور میں نصب تمام 6 ایئر کنڈیشن پھٹ گئے ہیں۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ فائر اسٹیشن کے عہدیداروں کے خیال میں دھماکہ گیس کی پائپ لائن لیک ہونے سے ہوا ہے، چونکہ کھڑکیاں بند تھی اس لیے لیک ہونے والی گیس ہال کے اندر جمع ہو گئی تھی۔ فائر اسٹیشن کے عہدیداروں کا خیال ہے کہ جمع شدہ گیس میں دھماکہ اس وقت ہوا جب کسی شخص نے اے سی یا پنکھا چلانے کے لیے سوئچ آن کیا، جس سے پیدا ہونے والی چنگاری سے گیس میں دھماکہ ہو گیا تھا۔ ناظرین، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ گزشتہ سال فروری میں ڈھاکہ کے قدیم مضافاتی علاقے میں بڑے پیمانے پر آگ بھڑک اٹھنے سے 71 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اس کے ایک ماہ بعد ڈھاکے میں ایک 22 منزل کمرشل عمارت میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا تھا، جس میں 25 افراد کی جانیں لینے کا سبب بن گئی۔ اس طرح یہ آتش زنی کی اور دھماکے کی خبریں لگاتار سامنے آتی رہتی ہیں۔ اب یہ مسجد میں ہوئے دھماکے کی وجہ سے یہ خبر بہت زیادہ اس وقت سرخیوں میں ہے اور یہ افسوسناک خبر ہے جو بنگلہ دیش سے آئی ہوئی ہے۔ ناظرین، آسام کے نگاؤں میں ایک ڈاکٹر اور ان کی بیوی کو گھر میں سو رہے 12 سالہ گھریلو مددگار پر ابلتا پانی ڈالنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس نے سنیچر کی رات یہ جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ آسام میڈیکل کالج اسپتال کے ڈاکٹر سدھی پرساد دیوری اور مورن کالج کی پرنسپل ان کی بیوی متالی کنور واقعے کے بعد موقع سے فرار ہو گئے تھے۔ پولیس نے ان کو پکڑنے کے لیے دبش دی، جس کے بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق دیوری پر الزام ہے کہ ڈبرو گڑھ میں واقع اپنے گھر میں سو رہے نابالغ گھریلو مددگار پر ابلتا ہوا پانی ڈال دیا گیا تھا، اس سے وہ بری طرح جھلس گیا۔ وہیں اس واقعے کی چشمدید ان کی بیوی پر لڑکی کی کوئی مدد یا علاج نہ کرانے کا الزام ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ واقعے کے وقت دیوری نشے میں دھت تھا۔ جب اس معاملے کی جانکاری ڈسٹرکٹ چائلڈ ویلفیئر کمیٹی کو ملی تو انہوں نے بچے کو ریسکیو کرایا، پولیس کو اطلاع دی۔ بتایا جا رہا ہے کہ ڈسٹرکٹ چائلڈ ویلفیئر کمیٹی کو 29 اگست کو کسی نامعلوم کے ذریعے اس معاملے کی اطلاع ملی، جس نے پورے واقعے کی ویڈیو ڈسٹرکٹ چائلڈ ویلفیئر کمیٹی کو بھیجی تھی۔ تو ناظرین، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح گھر پر کام کرنے والے بچوں کے ساتھ جو ہے یہ وحشیانہ سلوک کیا گیا ہے، یہ درندگی اپنائی گئی ہے کہ سوتے ہوئے بچوں پر گرم پانی پھینک کر کے وہ وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ بچوں کو اس طرح گھریلو کام کے لیے چھوڑنا ہی جرم ہے، اور جب آپ نے کام کو رکھ لیا ہے تو اب اس پر اس طرح کی جو ہے وحشیانہ سلوک ہو رہا ہے۔ یہ کچھ ایسی خبریں ہوتی ہیں جو کبھی کبھی نکل کر کے سامنے آتی ہیں۔ بصورت دیگر گھر میں کام کرنے والے لڑکے اور چھوٹی عمر کے بچوں کے ساتھ ہمیشہ سے اس طرح کا وحشیانہ سلوک کیے جانے کی خبریں لگاتار سامنے آتی رہتی ہیں، جس کو حکومت کو لے کر کے سنجیدگی سے، جس طرح قانون بنایا ہے اسی طرح اس بات کو بھی سنجیدگی سے لے کر کے اس کو پوری طرح سے چھان بین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کہیں اس طرح نابالغ بچوں کو پڑھائی کے بجائے کام پر تو نہیں لگایا گیا ہے، اور لگایا گیا ہے تو کیا ان کے حقوق کے ساتھ، حقوق اطفال جس کو کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ پوری انصافی کی جا رہی ہے، یہ دیکھنا پڑتا ہے۔ ناظرین، راجناتھ سنگھ کی تہران میں ایرانی وزیر دفاع عامر حاتمی کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے روس کا دورہ کر کے واپسی کے دوران ہفتے کے روز ایران کے دارالحکومت تہران میں اپنے ایرانی ہم منصب بریگیڈیئر جنرل عامر حاتمی سے دو طرفہ بات چیت کی ہے۔ اس طرح رشیا سے واپسی کے دوران اچانک ایران میں یہ ملاقاتیں اور پھر جو حالات اس وقت بنے ہوئے ہیں چین کے ساتھ ایکچول لائن آف کنٹرول میں، اس کے بعد الگ الگ قسم کے تبصرے اس وقت سوشل میڈیا میں آ رہی ہیں کہ کیا کہیں ہندوستان حالت جنگ میں تو نہیں ہے، کیونکہ لگاتار اس بات کو لے کر کے سامنے آ رہا ہے کہ چین اپنے ہر درمی پر اڑا ہوا ہے۔ قبل ازیں راجناتھ سنگھ روس کے دارالحکومت ماسکو میں شنگھائی تعاون تنظیم SCO کے ممبر ممالک کے وزرائے دفاع کے اجلاس میں شرکت کے بعد ہفتے کے روز ہندوستان روانہ ہو گئے۔ ایرانی وزیر دفاع نے مسٹر سنگھ سے تہران میں رکنے اور گفت و شنید کی درخواست کی تھی، اسی کے چلتے جو ہے یہ میٹنگ ہوئی ہے۔ دونوں وزیر دفاع کے مابین بات چیت خوشگوار اور گرمجوشی کے ماحول میں ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے ہندوستان اور ایران کے درمیان سال پرانے ثقافتی، لسانی اور تہذیبی تعلقات کی اہمیت کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے افغانستان میں امن و سلامتی سمیت علاقائی سلامتی کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا، نیز دو طرفہ تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے اقدامات پر بھی تبادلہ خیال ہے۔ باقی ناظرین، اصل میں یہ خبر اس وقت بہت زیادہ سرخیوں میں اس وجہ سے بھی ہے کہ جو حالات بنے ہوئے ہیں آپ جانتے ہیں چائنا کے ساتھ، اور کل ان کے وزرائے دفاع کے ساتھ میٹنگ کے بعد اچانک ایران کا دورہ اور وہاں کی وزرائے دفاع کے ساتھ اس طرح کی میٹنگ جو ہے بہت ساری چیزیں اور بہت سارے الگ الگ شبہات سامنے لا رہا ہے، جس کو لے کر کے اس وقت تبصرے جاری ہیں۔ اس درمیان ناظرین، آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد اویسی نے بھی ایک بیان دے دیا ہے۔ انہوں نے ہند اور چین سرحدی تنازع کے حوالے سے مودی حکومت پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ راجناتھ سنگھ نے چین کے وزیر دفاع سے ملاقات کی، اس پر چین کا بیان تو آ گیا ہے لیکن مودی حکومت کی طرف سے تاحال کوئی بیان نہیں آیا۔
انہوں نے کہا کہ شاید وزیر اعظم اپنے شاہی باغ میں مور کے ساتھ کھیلنے میں مصروف رہے ہوں گے، اس لیے بیان آیا نہیں ہوگا۔ اویسی نے کہا کہ ملک جاننا چاہتا ہے کہ ہمارے وزیر دفاع نے چین کے وزیر دفاع سے کیا کہا، چینی فوج جو یہاں گھس کر بیٹھ گئی ہے اس پر انہوں نے کیا سوالات کیے، ہمارے فوجیوں کو مارا اس پر سوال کیا انہوں نے پوچھا، چین ہماری سرزمین پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے لیکن حکومت اس کے بارے میں بات کیوں نہیں کرنا چاہتی۔ اس طرح بہت سارے سوالات کرتے ہوئے انہوں نے نریندر مودی پی ایم مودی کو جو ہے آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ شاہی باغ میں مور کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہیں اور عوام کو جواب نہیں دے رہے ہیں۔ بہرکیف ناظرین، ایک طرف یہ خبریں تو دوسری جانب مشرق وسطیٰ اور پھر بالخصوص یونان اور ترکی کے درمیان لگاتار خلیج بڑھتی جا رہی ہے۔ مشرقی بحر روم میں ترکی کی جانب سے تیل اور گیس کی تلاش کی مشن پر پیدا ہونے والے تنازع کے بعد ترک صدر رجب طیب اردوغان نے پڑوسی ملک یونان کو سنگین نتائج کی دھمکی دے ڈالی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یونان زیر آب قدرتی وسائل کے تنازع پر انقرہ کے ساتھ مذاکرات کرے ورنہ اسے تباہ کن جنگ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ استنبول میں طبیعہ شہر کے افتتاح کے موقع پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ترکی کی حکومت اور عوام تمام طرح کے پس منظر ان کے مرتب ہونے والے نتائج کے لیے تیار ہیں۔ خیال رہے کہ ترک صدر کی طرف سے دھمکی آمیز بیان ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب دوسری طرف انقرہ نے یونان کی سرحد کی طرف ٹینک روانہ کر دیے ہیں۔ یہ ٹینک آپ دیکھ سکتے ہیں، انقرہ نے پوری طرح سے اس وقت یونان کی سرحد کی جانب جو ہے اپنی جنگی تمام چیزیں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، اس لیے کہ یونان پوری طرح اپنے ہٹ درمی پر جمع ہوا ہے، مذاکرات کو تک تیار نہیں ہے۔ اخبار خبردار کی رپورٹ کے مطابق جنوبی شام کی سرحد کے قریب ہاتائی ریاست سے 40 ٹینکوں کا ایک کانوائے یونا کے سرحدی علاقے ادرنا کی جانب روانہ کیا گیا۔ اخباری رپورٹ کے مطابق ٹینک الریحانیہ اور کومولو کے مقامات پر مرکز ہیں۔ یہ ٹینک بڑے بڑے ٹرکوں پر سرحدی علاقے میں بھیجے گئے ہیں۔ ایک دوسرے ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹینکوں کے 2 قافلے اسکندرون شہر سے ادرنا کے لیے بھیجے گئے۔ دوسری طرف ترکی کے عسکری حکام نے یونان کی سرحد پر ٹینکوں کی تعینات کرنے کی تردید کر دی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس وقت وہاں پر ٹینکوں کو تعینات کیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ملاتیا سے ٹینکوں کی روانگی پہلے سے طے شدہ منصوبے کا حصہ تھی، مگر وہ ٹینک یونان کی سرحد کی طرف نہیں بھیجے گئے۔ دریاسنا یونان کے وزیر خارجہ ترکی کے ساتھ پائے جانے والی کشیدگی کے جلوں میں بات چیت کے لیے امریکہ پہنچے ہیں، جہاں وہ امریکی حکام کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوٹریس سے بھی بات چیت کریں گے۔ ناظرین، میں لگاتار یہاں کی خبریں آپ لوگوں کو پہنچا رہا ہوں کہ کس طرح سے جو اس وقت یونان اپنے ہٹ درمی پر ہونے کی وجہ سے اور لگاتار الگ الگ انداز میں جو قدرتی گیس کو کھوج رہی ہے، اس کی تحقیقات کر رہی ہیں، ان کے آس پاس میں جس طرح سے یونان کی الگ الگ فضائی طیارے گھومتے ہوئے اور اندر داخل ہوتے ہوئے نظر آئے، اس کے بعد سے لگتا ہے کہ جو اس وقت حالات جو ہے یونان اور ترکی کے درمیان بھیانک ہوتے ہوئے جا رہے ہیں۔ کب کیا ہو، کب جنگی صورت پیدا ہو جائے پتہ نہیں چلتا۔ بہرکیف ناظرین، آئیے ایک اور خبر میں آپ لوگوں کو سناؤں، اور وہ خبر ہے فلسطین نے سربیا کا دارالحکومت تل ابیب سے یروشلم منتقل کرنے کے فیصلے کو غیر قانونی قرار دیا ہے۔ ناظرین، میں آپ کو بتا دوں کہ امریکی صدر لگاتار مسلم ممالک پر دباؤ بنا کر کے وہ اسرائیل کو قبول کرنے پر مجبور کر رہے ہیں، اور بعض ممالک اس پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ ایک اور اس میں نام جو جڑ گیا ہے اس وقت وہ سربیا ہے۔ جی ہاں، سربیا نے اپنا دارالحکومت تل ابیب سے یروشلم منتقل کرنے کا اعلان کر دیا۔ سربیا کی دارالحکومت بلغراد میں فلسطین کے جو سفیر ہیں جن کا نام محمد نبہان نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ غیر قانونی ہے۔ جس طرح سے اچانک دھڑا دھڑ فیصلے لیے جا رہے ہیں اور کچھ مسلم ممالک لگاتار اسرائیل کو قبول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دارالحکومتوں کو ادھر سے ادھر منتقل کرنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، یہ سب امت مسلمہ کے ساتھ دھوکہ دیا جا رہا ہے اور قبلہ اول کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے۔ اس طرح کہتے ہوئے جو الگ الگ خبریں اس وقت سامنے آ رہے ہیں۔ ناظرین، ایک سوال بیچ میں پیدا ہوا ہے، بلکہ اکثر آپ اخبارات میں دیکھیں گے بالخصوص، تو یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا دبئی دیوالیہ ہو رہا ہے؟ جی ہاں، UAE۔ یہ سوال اس لیے بھی اٹھ رہا ہے کہ طویل مدت کے لیے $2 ارب UAE یعنی دبئی نے قرض لے لیا ہے۔ 10 سال کے لیے $1 ارب کے اسلامی یعنی سکوک بانڈز اور 30 سال کے لیے $1 ارب کی روایتی بانڈز بیچے گئے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 7 مہینے کا لاک ڈاؤن اور پھر یہ تمام چیزیں جو سب سے زیادہ یہاں پر کوئی دبئی میں متاثر ہوا ہے عالمی وبا کی وجہ سے، تو سیاحت کا یہاں کی جو چیز ہے، جو دنیا بھر سے سیاحت کے لیے یہاں لوگ آتے تھے اور نہ آنے کی وجہ سے پورا دبئی اس وقت دیوالیہ کے کگار پر ہے۔
یہی وجہ ہے کہ جو ملک خود مختار تھا وہ ملک بھی اس وقت جو ہے قرض لینے پر مجبور ہو گیا. 2 ارب ڈالر قرض لے لیے گئے ہیں اور سکوک بانڈز کے حوالے سے 10 سال کے لیے اور 30 سال کے لیے 1 ارب ڈالر روایتی بانڈز کے بدلے میں لے لیے گئے ہیں. تو اس بات سے صاف طور پر خبر نکل کر کے آتی ہے واقعی اس وقت جو ہے دبئی قرض دار بن چکا ہے اور اس کا دیوالیہ نکل چکا ہے. بغیر ناظرین آئیے بات کرتے ہیں کورونا کی. لوگوں کو کورونا ویکسین کا بے صبری سے انتظار ہے لیکن دسمبر سے پہلے ہندوستان میں ویکسین کا انتظار ختم ہوتا ہوا معلوم نہیں پڑ رہا. ایمس کے ڈائریکٹر سندیپ گلیریا نے بھی اس سلسلے میں واضح کر دیا ہے کہ کورونا ویکسین دسمبر کے آخر تک ہی آ پائے گا. لیکن سب سے اہم بات جو انہوں نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ 2021 میں بھی عالمی وبا اپنا اثر جاری رکھے گی. سندیپ گلیریا نے ساتھ ہی یہ بھی خدشہ ظاہر کیا ہے کہ دہلی سمیت ملک کے کچھ حصوں میں کورونا انفیکشن کی دوسری لہر کا حملہ ہو سکتا ہے جس کے لیے لوگوں کو تیار رہنا چاہیے. ناظرین یاد رہے کہ ڈاکٹر رندیپ گلیریا ایمس ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ مرکزی حکومت کی کووڈ-19 ٹاسک فورس کے اہم رکن بھی ہیں, اس لیے ان کا بیان بڑے کافی اہمیت رکھتا ہے. انہوں نے ایک انگریزی چینل کو دیے گئے انٹرویو میں کہا ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ وبا 2021 تک نہیں جائے گی, لیکن ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ بڑی تیزی سے بڑھنے کی جگہ گھماؤ فلیٹ ہو چکا ہوگا. اگلے سال کی شروعات میں ہمیں یہ کہنے کی حالت میں ہونا چاہیے کہ وبا ختم ہو رہی ہے. ڈاکٹر گلیریا کا یہ بھی ماننا ہے کہ کورونا معاملوں میں دوبارہ عروج دیکھنے کو مل رہا ہے. ملک کے کچھ حصوں میں کورونا کی دوسری لہر جیسا کچھ نظر آ رہا ہے. انفیکشن میں عروج کے 2 اہم اسباب ہیں. ایک تو یہ کہ کورونا ٹیسٹنگ میں اضافہ ہوا ہے, دوسرا یہ کہ کئی لوگ شرائط و ضوابط پر عمل نہیں کر رہے ہیں. لہٰذا جو لوگ ابھی بھی لاپرواہی برت رہے ہیں اور بھیڑ بھاڑ والے علاقے سے بچ نہیں رہے ہیں, ایسے لوگوں کو بھی اس وقت تھوڑا سا سنجیدگی سے اس معاملے پر سوچنا ہوگا کہ وہ اپنی صحت کا ضرور خیال رکھیں. بغیر ڈاکٹر صاحب کے اس بیان سے صاف واضح ہو رہا ہے کہ ناظرین ابھی تک وبا ختم نہیں ہوئی. ہم تمام لوگوں کو احتیاطی اقدامات ضرور اپنانے ہیں. مجھے یہاں پر اجازت دیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے, رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے, اسی رہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے. تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے, ممتاز پایا ہے. تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار سیدھی بات, عظیمت جرأتوں